ہماری محرومی ہے کہ ہم توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں. توبہ کے اندر تاخیر کرنا یہ سوائے نادانی اور محرومی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. امام غزالی نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا کہ بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اس بندے کی 1000 سال عمر ہے. نبی نے اس کو بتا دیا. اب شیطان نے اسے وسوسہ دیا کہ ابھی 1000 سال تیری عمر ہے، تجھے عبادت کی بٹی میں جلنے کی حاجت کیا؟ 900 سال گناہ کر، جب 100 سال آگا پھر توبہ کر لینا. توبہ سے پچھلے بھی معاف ہو جائیں گے، یہ جہاں بھی آسودگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور اگلے جہاں بھی راحت. اب شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اب جو صبح و شام اللہ کی یاد تھی، استغفار تھا اور اللہ کی پاکی بولتا تھا، اب وہ گناہوں کے اندر صبح و شام بسر ہونے لگے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو نقطہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی کی تعمیل نہیں رہتی. اس لیے باہو پاک نے کہا تھا، دل کالے کھولو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہوں. جب دل ہی کالا ہو گیا، اندر ہی لٹ گیا تو پیچھے رہا گیا. اب اس کے 900 سال گناہ میں گزرے، دل تو کالا ہو چکا تھا، اندر کی دنیا تو لٹ چکی تھی. اب اسے توبہ کا خیال آیا تو شیطان نے وسوسہ دیا، ابھی تو 100 سال پڑا ہے، اتنی جلدی کیا؟ 90 سال اور گناہ کر، جب 10 سال رہ گئے پھر توبہ کرنا. جب 10 سال رہ گئے توبہ کا خیال آیا تو کہا ابھی تو 10 سال پڑے ہیں، 9 سال اور گناہ کر لیں. امام غزالی فرماتے ہیں پھر وہ 1 سال سے 1 مہینے پہ آیا، اور 1 مہینے سے 1 ہفتے پہ آیا، اور 1 ہفتے سے 1 دن پہ آیا، اور وہ آخری دن بھی یہ کہہ رہا تھا میں یہ کر لوں پھر توبہ کرتا ہوں، یہ کر لوں پھر توبہ کرتا ہوں. وہ گناہوں کے اندر مصروف تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے گردن دبوچ لی. 1000 سال عمر پائی لیکن توبہ کی توفیق نہ ملی. یہ اس کی بات ہے جس کے 1000 عمر کا یقین تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ایک سانس کا بھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ایک سانس کا بھی. میرے حضور تو فرماتے ہیں موت اس قدر قریب ہے، نماز پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں. یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ ایکسیڈنٹ، یہ بم دھماکے، یہ کرونا وائرس ہمارے لیے کوئی پیغام ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ایک سانس کا بھی نہیں پتا. یہ دوست کی بات سنائی جس کو پتا تھا میں نے 1000 سال جینا ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں. اور ہم جب توبہ کو مؤخر کرتے ہیں تو سوائے نادانی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے. ایک بچہ سوچتا میں جوان ہوں گا اس کے بعد توبہ کروں گا، جوان سوچتا میں نے بوڑھا ہونے کے بعد توبہ کر دی. لیکن کتنے ایسے ہیں جو بوڑھے بھی ہو گئے پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں مل. بال سارے سفید ہیں، آنکھوں میں سفیدی، لاٹھی کے سارے چلتا ہے، کمر میں خم ہے، لیکن ابھی تک وہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہو رہا. ابھی تک اس نے 5 وقت نماز شروع نہیں کی، ابھی تک اس نے چغلی غیبت نہیں چھوڑی، ابھی تک اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی. عارف کھڑی رومی کشمیر بوڑھ لے، گوڈے کھڑکن ہڈیاں کمبن اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. بوڑھا ہونے کے باوجود بھی اس کو توفیق نہیں مل رہی. لیکن جب توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو بچپنے کے اندر ہی مل جاتی. ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک بچہ، اس نے ایک کٹیا بنائی تھی جنگل کے اندر، تو زاروں قطار رو رہا تھا. تو بزرگوں نے روک کے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ تیرے نامہ مال کے اندر تو کوئی گناہ نہیں، تو ابھی نابالغ ہے، تیرے ضمیر کی چادر تو بے داغ ہے. کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے ضمیر کی چادر بے داغ ہوتی ہے. وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نفس کی چالوں میں آ کے ضمیر کی چادر کو داغدار کرتا ہے. نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تے ناسے تھا. اس کے ضمیر کی چادر بے داغ ہوتی ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر بھی کہتے ہیں، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جنیا،
روز حشر دے پھیرنا کی حال ربا کی بنے، تو خود اسے گندا کرتا ہے۔ تو کہا تو ابھی بچہ ہے، نابالغ ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ کوئی چیز بنا رہی تھی تو چولہے میں آگ لگاتی تھی، لکڑیاں رکھی لیکن آگ نہیں جل رہی، لکڑیاں بڑی بڑی تھیں، تو اس نے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی، ان کو آگ لگائی، جب آگ بڑک اٹھی تو پھر بڑی لکڑیاں بھی جلنے لگی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس دن سے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ بڑے بڑے کافروں کو پکڑے، ابو جال کو، ابو لاب کو، نمرود کو، حمان کو، شداد کو، فرعون کو، تو کہیں ان کو آگ نہ لگے اور ان سے پہلے کہ ہم چھوٹے نہ پکڑے جائیں۔ تو جب توفیق ملتی ہے تو بچپنے کے اندر ہی توفیق مل جاتی ہے۔